اسلامک کیلنڈر کے مطابق صابر پاک کی پیدائش 605 ہجری 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ان کی یاد میں کلیر شریف میں سالانہ عرس کا آیوجن ہر سال ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند دکھائی دینے پر مہندی ڈوری کی رسم کے ساتھ صابر پاک کے عرس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر لاکھوں بھارتی پاک زائرین و دکشن افریقی زائرین موجود رہتے ہیں، جو بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر مزار شریف میں چادر چڑھانے و پھول پوشی کرنے والوں کی لمبی قطاریں درگاہ صابر پاک میں لگی رہتی ہیں۔ حضرت علاء الدین علی احمد کو صابر کلیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کا جنم ہرات میں عبد الرحیم عبد السلام کے گھر ہوا، جو صوفی سنت عبد القادر جیلانی کے ونسج تھے، جبکہ ماتا بی بی ہاجرہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے ونش سے تھی۔ صابر صاحب جب 5 برس کے تھے تبھی آپ کے پتا کا ندھن ہو گیا اور آپ کی ماتا بی بی ہاجرہ آپ کو لے کر پاک پٹن اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر کے پاس چلی گئی۔ بابا فرید مہان صوفی قطب الدین بختیار کاکی کے اترادھیکاری تھے اور چشتی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے صابر پاک کو اپنے ماما سے اسی سلسلے میں شکشا پراپت ہوئی۔ بابا فرید نے پاک پٹن کے لنگر خانے میں بھوجن وترن کی ذمہ داری صابر پاک کو سونپ دی۔ یہاں غریبوں، اناتھوں، مسافروں، مہمانوں، سیوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس دوران کسی نے بھی صابر پاک کو خود کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ سال بعد جب بی بی ہاجرہ صابر پاک سے ملنے پاک پٹن آئی تو دیکھا کہ صابر تو ہڈیوں کا پنجر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ صابر کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو صابر صاحب نے جواب دیا کہ اماں مامو جان نے لنگر وترن کا کام ہمارے سپرد کیا تھا، پر خود ہمیں کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بابا فرید نے معلوم کیا کہ 12 سال تک کیا کھاتے رہے تو بھانجے کا جواب تھا کہ جنگل کی ونسپتی، گلر وغیرہ۔ بابا فرید نے محبت سے فرمایا، آپ نے صبر کی حد کر دی علی احمد، آپ تو صابر ہیں، اس یگ میں آپ اکیلے ہیں۔ تبھی سے علاء الدین علی احمد کو صابر کہا جانے لگا۔ یہی وہ صابر کلیری ہیں جن کی درگاہ روڑکی کے پاس کلیر شریف میں ہے۔ پرتی دن پیران کلیر میں وبھن دھرموں، جاتیوں و دوسرے دیشوں کے ناگرک زیارت کرنے و منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ صابر کلیری کا شمار اچ کوٹی کے صوفیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر روحانیت و معرفت کے روشن مینار ہیں۔ ان کا آستانہ کلیر شریف میں ہونے سے اس بستی کو عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ 11 ربیع الاول یعنی چھوٹی روشنی کے دن صبح کے سمے سے ہی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ مکھیہ کلیر عرس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ پیران کلیر میں بھاری سنکھیا میں زائرین ہونے کے باوجود صابر کا لنگر جاری رہتا ہے۔ امیر، غریب، محتاج، فقیر سب بڑی عقیدت کے ساتھ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں۔ چھوٹی روشنی کے دن صبح تلاوت کلام پاک کے ساتھ غوث پاک کا کل شریف اور رات کے سمے قرات شریف ادا کی جاتی ہے۔ بڑی روشنی عید میلاد النبی کے روپ میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ باہر سے آئے حافظ اور قاری حضرات تلاوت کلام پاک قرات سے پڑھ کر پیغمبر حضرت محمد صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کلیر عرس میں موجود لوگوں نے کھیر اور مٹھائیاں غریبوں کو تقسیم کر عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور عرس میں دیس کے کونے کونے سے آئے مشہور صوفی قوال صوفیانہ کلام پیش کر عرس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ صوفیانہ قوالیوں پر صوفی درویش مست ملنگ رقص کرتے ہیں اور صابر پاک کے پرتی اپنی دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے آپ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔